اچھا اس میں مجھے ضمن ایک بات یاد ہے، مجھے اگلے دن ایک اہل تشیع بھائی نے کال کی، سنی بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اتنے عرصہ ساتھ رہے، ان سے حدیثیں کم ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہے فلاں سے. میں بتا دوں اللہ کے بندو، حضرت علی سے صرف کم نہیں ہے، حضرت ابوبکر سے بھی حدیثیں کم ہیں، حضرت عمر سے بھی کم ہے. حضرت علی سے حدیثیں کم اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود سراپا سنت تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا. یہ تو ریکارڈ کیپنگ والا کام ہے نا جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچایا. وہ تو خود چلتے پھرتی چیز تھے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ جب سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے، وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. اور اسی میں حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دھرنے میں سنائی جب انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا. وہ حدیث وہی، اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حضرت علی چبوترے پہ بیٹھتے تھے. ایک دن انہوں نے وضو کیا، لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا، صحیح بخاری میں. اور اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ تو سراپے سنت تھے. حضرت علی ہوں، حضرت ابوبکر ہوں، عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، وہ سراپا سنت تھے. اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تھی نا تو پبلکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی. عام صحابی غلطی کرے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی، لیکن حکمران جب غلطی کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. حضرت عمر نے جب حجۃ تمتع پہ بندی لگائی ہے پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے. حضرت عثمان نے بھی لگا دی تھی، یہ چھپاتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت عثمان نے جب حجۃ تمتع پہ بندی لگائی تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو خط لکھا جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس خط کا متن ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. یہ آپ کو ترمذی کا والا دیتے ہیں نا حضرت عمر والا حجۃ تمتع کا، عبداللہ بن عمر کا. وہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے، وہ بعد میں ہی کی ہے. ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی کہ وہ شاید زندگی میں کی ہے، لیکن حضرت عثمان کی زندگی میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اختلاف کیا، ان کا یہ کام یہ غلط ہے. اور دیکھیں امت نے کس طرح خلفائے راشدین کی یہ کام شروع کیے ہوئے کو بھی امت نے ریجیکٹ کر دیا. حضرت علی نے اس حجۃ تمتع کو ایسا بحال کیا کہ آج پوری امت حجۃ تمتع کرتی ہے، اور کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا کہ حجۃ تمتع نہیں کرنا چاہیے. امت میں 99% لوگ حجۃ تمتع کرتے ہیں، جو سعودی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں. قران تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں، یا دوسرا حج افراد جو ہے وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں. تو خلفائے راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے، ان کو تو دیکھ کے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے. باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی پوائنٹ آؤٹ ہوتی تھی. حضرت عمر کی میں نے بتائی، میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تو ابن عباس نے کہا امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے. تو جامعہ ترمذی میں آگے الفاظ ہیں، اسی حدیث کا ایک طریق ترمذی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، میں رجوع کرتا ہوں. تو خلیفہ راشد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی سنت، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی. وہ پھر جب پوائنٹ آؤٹ ہوگی وہ دور کرے گا، وہ اجماع امت بن جائے گا. اجماع پہ مسئلہ نمبر 31 میں نے بات کی ہے کہ یہ صرف خلفائے راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت، یہ باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو. شیخ البانی بھی، شیخ زبیر صاحب بھی، سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں. سارے صحابہ کیوں؟ خلفائے راشدین. اور باقی سارے صحابہ اس وقت جب خلفائے راشدین سے یا باقی صحابہ سے ان کا اختلاف نہ آئے. جب اختلاف آئے گا پھر جمہور کی رائے دیکھی جائے گی. وہ بھی ہیں، لیکن اس صورت میں اجماع صحابہ جو ہے حجت ہے. اور خلیفہ راشد جب کرے گا تو اجماع صحابہ ہوگا. انڈیویجولی تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے، رکوع میں ہاتھ یوں باندھتے تھے. باقی صحاب جو ہیں اور تابعین کو مارتے تھے جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے. پھر سعد ابن ابی وقاص کے الفاظ ہیں مسلم میں کہ ہمارے بھائی ابن مسعود کو نہیں پتا، یہ منسوخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے آپ کو کہنے جی وہ اس طریقے سے ابن مسعود کے بارے میں بخاری میں آتا ہے وہ علن نبی پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی کو، لیکن امت نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا. خود انہوں نے بھی جو تشہد سکھایا وہ ایھا النبی، یہ ان کا تفرد ہے، امت نے نہیں ایکسیپٹ کیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینے میں مسجد نبی میں پڑھتے تھے ان کے لیے تو ایھا النبی ثابت ہو گیا، لیکن جو مکے میں پڑھ رہے تھے وہ علن نبی پڑھتے تھے. ایھا النبی نہ یہ تو واقعہ معراج کا یہ وہ قصیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں واقعہ معراج کی گفتگو ہے، جھوٹ ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی حدیث میں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کی طرح تشہد تعلیم فرمایا امت کو. تو یہ السلام علیکم ایھا النبی سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا، یہ ہمارا سلام ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. اگلے الفاظ نہیں یہ بریلوی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ پہنچا رہا ہے، ہم بالکل یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اس طریقے سے یہ دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی.